گزشتہ جمعے کو آپ حضرات نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سماعت فرمایا کہ ان کے پاس ایک آدمی رات کے وقت مہمان آیا، عشاء کی نماز پڑھی تو حسب معمول کچھ لکھنے بیٹھ گئے۔ عشاء کے بعد مہمان بھی پاس بیٹھا تھا، چراغ بجھنے لگا تو مہمان نے کہا امیر المومنین میں اٹھ کر درست کر دوں؟ فرمایا مہمان سے کام لینا مروت کے خلاف ہے۔ تو اس نے کہا پھر میں غلام کو جگا دوں؟ فرمایا نہیں، وہ بھی سویا ہے، ابھی سویا ہے۔ خود اٹھے اور چراغ درست کر دیا۔ مہمان کہنے لگا امیر المومنین نے خود کیوں تکلیف اٹھائی؟ فرمایا میں گیا تھا تو اس وقت بھی عمر تھا اور لوٹ کر آیا تو بھی وہی عمر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں بہترین انسان وہ ہے جو متواضع ہو۔ آگے واقعہ جو آ رہا ہے وہ بڑا زبردست ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تواضع۔ حضرت قیس بن حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام میں تشریف لائے تو وہاں کے علماء نے اور بڑے بڑے لوگوں نے آپ کا استقبال کیا اور عرض کیا کہ آپ اس گھوڑے پر سوار ہو جائیں کہ لوگوں کی نگاہیں آپ پر ہوں گی۔ ارشاد فرمایا کیا سمجھتے ہو کہ امور یہاں طے ہوتے ہیں؟ نہیں، بلکہ فیصلے وہاں ہوتے ہیں۔ اور آسمان کی طرف اشارہ کیا، بس مجھے اپنے حال پر چھوڑ دو۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ نے دوران سفر اپنے غلام کے ساتھ باری مقرر کر رکھی تھی۔ کبھی آپ اونٹنی پر سوار ہوتے اور غلام رسی پکڑ کر 4 میل تک چلتا تھا، پھر وہ سوار ہوتا اور آپ اونٹنی کی رسی پکڑ کر اتنا ہی پیدل چلتے تھے۔ شام کے قریب پہنچے تو غلام کے سوار ہونے کی باری تھی۔ غلام سوار ہو گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹنی کی رسی پکڑ لی۔ راستے میں پانی آیا تو اسی طرح پانی میں گھس گئے اور جوتا بائیں بغل میں دبا لیا۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان دنوں ملک شام کے امیر تھے، استقبال کے لیے نکلے۔ کہنے لگے امیر المومنین ملک شام کے بڑے بڑے لوگ آپ کے استقبال کو آ رہے ہیں، یہ مناسب نہیں کہ وہ آپ کو اس حال میں دیکھیں۔ آپ فرمانے لگے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی بدولت عزت اور شرف بخشا ہے۔ لوگ کچھ کہتے رہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ عیسائیوں کا قبضہ تھا بیت المقدس پر، اور جس وقت حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے تھے اور اس کی چابی حضرت امیر المومنین کو لینی تھی، تو حضرت امیر المومنین مدینہ منورہ سے چلے۔ ایک غلام کو ساتھ لیا اور اس طرح سے باری باری چلتے رہے۔ ساتھیوں نے وہاں مدینہ منورہ میں اصرار کیا کہ حضرت اتنے بڑے کام پر آپ جا رہے ہیں، اتنا بڑا کارنامہ انجام دیں گے، آپ ایسا ہے کہ ایک جوڑا فرسٹ کلاس صاف ستھرا سا پہن لیجئے۔ تو زیادہ کہنے سننے پر آپ نے زیب بطن فرما لیا اور پہننے کے ذرا دیر کے بعد اتار دیا۔ فرمایا کہ بھئی مجھے بڑا عجیب سا لگ رہا ہے، میں تو اپنے پیوند والے کپڑے پہنوں گا۔ بار کیف اسی طرح سے چلتے رہے مشیت الہی کہ جب شام پہنچنے کا وقت ہوا تو وہاں جو بڑے بڑے پادری بھی تھے اور بڑے بڑے ان کے علماء بھی تھے، بہت بڑے بڑے لوگ بھی تھے، وہ دوربینیں لگا کر دیکھ رہے تھے اور اپنی کتابیں انہوں نے کھول رکھی تھی۔ انجیل، ہماری انجیل میں لکھا ہے کہ جس وقت مسلمانوں کے امیر آئیں گے تو وہ پیدل ہوں گے اور اونٹ کی رسی پکڑی ہوئی ہوگی انہوں نے اور غلام ان کا سوار ہوگا۔ انہوں نے دیکھا کہ دونوں میں نمایاں فرق نظر آ رہا ہے۔ جو اوپر بیٹھے ہیں ان کے کپڑے کافی صاف نظر آ رہے ہیں
اور جنہوں نے رسی پکڑ رکھی ہے ان کے کپڑے پیوند زدہ ہیں۔ اپنے قیاس سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ امیر المومنین وہی ہیں جو اونٹنی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم چابی نہیں دیں گے کیونکہ ہماری جو کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے اس کے خلاف نظر آ رہا ہے ہمیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا نظر آ رہا ہے؟ کہا کہ ہم نے تو اپنی کتابوں میں جو پڑھا ہے تو ہماری انجیل یہ بتا رہی ہے، اور آپ کے یہاں دیکھا ہم نے تو اس کا بالکل معاملہ الٹ ہے کہ امیر المومنین سوار چلے آ رہے ہیں اور غلام نے رسی پکڑ رکھی ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ ان میں امیر المومنین کون ہیں؟ کہنے لگے ظاہر سی بات ہے کہ جو سوار ہیں وہی ہیں، کپڑے بھی ان کے قدرے صاف ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، جیسا کہ آپ اپنی کتاب میں دیکھ رہے ہیں اسی طرح سے ہمارے امیر المومنین تو پیدل ہیں اور اونٹنی کی رسی پکڑ رکھی ہے انہوں نے۔ یہ عاجزی کا عالم تھا، اللہ پاک نے کتنا زبردست مرتبہ بخشا اور کتنا زبردست اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا کہ بیت المقدس اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک پر فتح فرمایا۔ اسی طرح سے مصر کے معاملے میں وہاں جب حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح مصر تشریف لے گئے تو پتہ چلا کہ نیل جو ہے دریائے نیل وہ چلتا نہیں، بھیٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ جیسا کہ ہندوستان میں بھیٹ کا سلسلہ ہے اسی طرح وہاں بھی بھیٹ کا سلسلہ تھا کہ لڑکی کو خوب اچھی طرح سے نہلا دھلا کے اچھے کپڑے پہنا کر زیور پہنا کر اور وہ پانی میں ڈال دیا کرتے تھے اور اس کے بعد پھر وہ پانی چلتا تھا۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح مصر نے ایک خط لکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ حضرت یہاں پر اس طرح سے ہم نے سنا ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب تک بھیٹ نہیں چڑھے گی تو دریا نیل چلے گا نہیں۔ آپ نے ایک چھوٹا سا پرچہ لکھا، بسم اللہ شریف کے بعد اس پہ لکھا عمر بن خطاب کی طرف سے دریا نیل کے نام، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل پڑ، اور اگر بھیٹ سے چلتا ہے تو ہمیں تیری ضرورت نہیں۔ اور قاصد کو پرچہ دیا، فرمایا کہ یہ جا کر دریا نیل میں ڈال دو۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی لاج رکھی اور کتنے مرتبے عطا فرمائے کہ وہ پرچہ ڈالنا تھا کہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ دریا نیل بہہ رہا ہے برابر۔ ان ہستیوں کی تواضع کا عالم زبردست تھا۔ اسی طرح سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے واقعات میں سے ہے کہ آپ رات کو گشت کیا کرتے تھے۔ شہر سے باہر نکلے تو ایک جگہ خیمہ لگا ہوا تھا، آپ گئے اور آپ نے وہاں پر کان لگائے تو پتہ چلا کہ کوئی عورت تکلیف کی وجہ سے کر رہی ہے۔ آپ نے سلام کیا اور پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، تو اندر سے ایک آدمی نکلے اور انہوں نے کہا کہ جی میری بیوی جو ہے اس کو تکلیف ہے زہ کی اور ہم مسافر ہیں، شہر میں پہنچ نہیں پائے، دیر ہو گئی تھی تو اس لیے یہیں خیمہ زن ہو گئے۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا۔ آپ فوراً وہاں سے چلے گئے اور اپنی اہلیہ محترمہ کو لے کر آئے اور انہوں نے وہاں اندر جا کر دائی کا کام انجام دیا، اور اس کے بعد جب اللہ پاک نے ان مسافروں کو بیٹا عطا فرمایا تو ملکہ محترمہ نے، ملکہ معظمہ نے منہ نکال کر کہا امیر المومنین، اپنے ساتھی کو مبارکباد دیجیے، اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا ہے۔ جب وہ ایک دم چونکے اور ان کو بڑا احساس ہوا کہ امیر المومنین اور ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا شان تھی ان حضرات کی، جبھی تو اسلام پھیلا۔ باہر کیف گئے، جا کر آپ نے جلدی جلدی تھوڑا بہت سامان لیا۔ اسی اسنا میں بیت المال سے ایک غلام بھی سویا ہوا تھا تو وہ اس کو جگایا نہیں، آپ نے خود ہی سب کچھ نکال لیا اور نکالنے کے بعد لے کر آئے
اور ان کو پتہ بتایا کہ کل آ جانا تو تمہارے لیے میں روزینہ جو مقرر کر دوں گا۔ جب ان کو پتہ چلا تھا کہ آپ ہی امیر المومنین ہیں، جن کی شان یہ تھی کہ راتوں کو دورے کیا کرتے تھے، جب پاکستان بنا تھا تو اس زمانے میں یہاں پر بھی ایسا سلسلہ تھا کراچی میں، اس وقت کے جو پولیس کے بڑے ہوا کرتے تھے رات کو وہ دورے کیا کرتے تھے، نام وغیرہ تو مجھے یاد نہیں رہا، لیکن بہرحال وہ رات کو چکر لگایا کرتے تھے۔ انگریز کے زمانے میں بھی ہوتا تھا کہ رات کو گھوڑوں پر سوار ہو کر چکر لگایا کرتے تھے۔ تو یہ پرانے سلسلے چلے آ رہے ہیں جو آج کل مفقود ہو گئے، اور جس کی وجہ سے خرابیاں بہت پیدا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی کیسی زبردست شان ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تو اسلام کو اتنا پھیلایا، اگر مشیت الہی ہوتی اور آپ 10-12 سال اور حیات رہتے تو پوری دنیا میں اسلام پھیل جاتا۔ مشیت الہی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیش گوئی فرما گئے تھے کہ عمر تم فتنوں کا دروازہ ہو۔ تو آپ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ تو فرمایا تھا توڑا جائے گا۔ اللہ کی شان ہے، آپ نے اس قدر عدل و انصاف کیے کہ بیان سے باہر ہے، اور اللہ ہی کی شان ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ہر طرح سے اللہ کا بندہ سمجھا، اور اس طرح سے سارے خلفاء جتنے بھی تھے ان سب نے بھی اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھ کر ان ذمہ داریوں کو پورا کیا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے حوالے کی تھی۔ حضرات خلفاء راشدین اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جن کا بھی میں نے ذکر کیا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ پوتے ہیں، انہوں نے بھی زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیا تھا۔ اپنی بیوی سے انہوں نے فرمایا کہ سسر صاحب نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے اور میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا، اب میرا چونکہ اقتدار ہے اس لیے آپ اس کو واپس کر دیں یا مجھ سے علیحدہ ہو جائیں، دو باتوں میں سے ایک کو قبول کر لیں۔ انہوں نے کہا میں آپ کو ترجیح دیتی ہوں، مال کو چھٹی دیتی ہوں۔ تو بہرحال آپ نے تمام سامان جو تھے وہ بیت المال میں واپس فرما دیے، یہاں تک کہ تنخواہ بھی لیتے تھے تو اتنی معمولی تھی کہ بیٹے پڑھنے جایا کرتے تھے مدرسے میں تو پیوند زدہ کپڑے ہوتے تھے، ساتھی مذاق اڑاتے تھے اور تنگ کرتے تھے۔ تو بیٹوں نے آ کے اپنی والدہ ماجدہ سے کہا کہ امی ابا تو سمجھتے نہیں ہیں، زور نہیں لگاتے اور کوئی کوشش نہیں کرتے، لیکن آپ مہربانی کر کے سفارش کر کے کم از کم ایک جوڑا ہمارا نیا بنوا کر دلوا دیں اور ہم وہ پہن کے مدرسے چلے جایا کریں۔ امی جان نے سفارش کر دی تو آپ نے ایک پرچہ وزیر مال کے نام لکھ دیا کہ میری تنخواہ میں سے پیشگی اتنی رقم دے دیجئے۔ وزیر مال بھی اس وقت کے کیا زبردست تھے کہ بالکل آزاد، انہوں نے اس کے پشت پر لکھ دیا کہ آپ اس وقت تک مجھے اپنی زندگی کی ضمانت دے دیجئے۔ یہ عالم تھا تو چپ لگا گئے۔ تو بہرحال اس طرح سے ہوتے ہوتے ایک دن ایسا ہوا کہ بیوی نے حلوہ پکا لیا، تھوڑے ذرات بچا کے اور اس کے بعد تھوڑا سا سامان خرید کے حلوہ پکا لیا۔ آپ نے پوچھا کہ یہ حلوہ کہاں سے آیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو پیسے آپ لے کر آتے ہیں اس میں تھوڑے بچا کے میں نے اس سے حلوہ بنایا ہے۔ فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیسے اب بھی زیادہ ہیں، تو آپ نے اور کم کر دیے تھے۔ انہی کا بالکل نمونہ ہمارے اکابرین دیوبند میں سے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی تنخواہ کل 2.5 آنے تھی، اس کے علاوہ آپ کو کئی جگہ سے ایسی آفر آتی تھی کہ 200 300 روپے ملیں گے، آپ چلیں۔ آپ فرماتے تھے میں کیا کروں گا اتنے پیسے لے کر، میرا گزارا تو آرام سے ہو رہا ہے 2.5 آنے کے اندر ہی۔ اور آپ حضرات کو یقین نہیں آئے گا کہ ہمارے آپ کے اس دور سے پہلے، پاکستان بننے سے پہلے تنخواہیں تقریباً عام لوگوں کی 6 روپے 7 روپے 5 روپے 3 روپے ایسے ہوا کرتی تھی۔ ہم بھی جب پاکستان بنا تو دیکھتے تھے کہ 2 پیسے میں بہت چیزیں آ جاتی تھی۔ 4 آنے سیر تو آٹا وزیر اعظم نے بکوایا تھا، تو بہرحال بہت سستا ہی تھی۔ اور میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں
10 آنے کی گندم 14 من آتی تھی۔ تو بہرحال وقت عجیب و غریب گزرے ہیں، بڑے اچھے اچھے لوگ گزرے ہیں، اور یہ چھوٹی موٹی جو چیزیں ہیں سبزی سے متعلق، ہرا دھنیا، پودینہ وغیرہ، یہ تو کنجڑیاں ویسے دے دیا کرتی تھی۔ حضرت محمد پیر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ اور بھی ہے کہ آپ کے پاس ایک شخص روپے کی 2 تھیلیاں بھری ہوئی اتنی کہ ہاتھ ان کے کپ کپا رہے تھے، لے کر آئے تو پتہ چلا کہ آپ چھتے کی مسجد کے حجرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہاں لے کر گیا وہ، اور وہاں لے جا کر اس نے کہا حضرت میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، سلام کر کے کہا۔ آپ نے فرمایا بھائی ہم کیا کریں گے اس کو لے کر؟ پھر اس کے بعد اس نے جب دیکھا کہ آپ قبول نہیں کر رہے تو اس نے کہا کہ آپ اپنے طور پر تقسیم کر دیں۔ کہنے لگے یہ کہ میرے ذمہ ڈالتے ہو بھائی، بغیر بات کے بوجھ ڈالتے ہو مجھ پر۔ آپ نے ہر طرح سے انکار کر دیا تو وہ شخص جاتے ہوئے آپ کی جوتیوں پر وہ دونوں تھیلیاں خالی کر گیا، اور آپ جب وہاں سے چلے، جوتیوں کی تلاش ہوئی، ساتھی سارے ادھر ادھر ڈھونڈنے لگے، تو آپ نے فرمایا کہ بھائی اس کے نیچے دیکھو، دنیا کے نیچے ہوں گی میری جوتیاں۔ تو بہرحال پھر جو ہٹائے گئے پیسے تو جوتیاں جو نکالی اس میں سے آپ نے دونوں انگلیوں میں اپنے جوتے لے کر جھاڑ کر پہن لی، اور فرمایا کہ جو آدمی دنیا سے بھاگتا ہے دنیا اس کے پیچھے یوں بھاگتی ہے، اور جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے تو اس کا حال یہ ہے کہ وہ آدمی سے منہ موڑ کے بھاگتی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے بڑے اچھے اچھے اور نیک نیک بندے بھی گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان ہستیوں کو بڑے اعزاز بخشے تھے، انہوں نے وہ فتوحات کی ہیں کہ پوچھے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس ہمیں دلوا دیا تھا بڑے عزت اور شان کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر مسلمانوں کی نالائقی سے دوبارہ پھر یہود کے قبضے میں چلا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مرد مومن پیدا کیے، حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور مرید اور خلیفہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے ایسا زبردست کام لیا کہ بہت ہی کٹھن کام تھا یہ، کیونکہ ظاہر ہے جیسے آج آپ کو پتہ ہے کہ پوری روئے زمین پر یہود و نصارہ ہی غالب ہیں، اسی طرح سے اس زمانے میں بھی ان کا بڑا زبردست زور تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا۔ حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ استاد تھے، یہ تو بہت سادگی سے رہے، اور تھوڑے وقت کے بعد ہی جب کارروائی شروع ہوئی تو لوگوں نے ان کو زہر دے کر شہید کر دیا تھا، تو یہ تو بیچارے جلدی چلے گئے۔ اس طرح سے ان سے اللہ پاک نے ایسا زبردست کام لیا ہے کہ جس کا آپ اور ہم سب اقرار بھی کرتے ہیں اور اظہار بھی کرتے ہیں اور جانتے بھی ہیں، اور وہ اب تک اللہ کی مہربانی ہے کہ ماشاءاللہ موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک نعش کو لینے کے لیے 2 یہودی کسی علاقے سے آئے تھے، ان کا سنا رہا ہوں آپ حضرات کو، نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت یہ بادشاہ تھے، نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نظر آئے، آپ نے فرمایا کہ ان 2 کتوں سے ہماری جان چھڑاؤ۔ شکل دکھا دی، صبح اٹھے بڑے پریشان ہوئے اور بہت ہی زیادہ فکر مند ہو گئے کہ مسئلہ کوئی گڑبڑ لگ رہا ہے۔ چنانچہ وہاں سے مدینہ منورہ کا ارادہ کیا اور مدینہ منورہ پہنچے۔ چند دن کے بعد اعلان عام کرا دیا کہ بادشاہ تشریف لائے ہیں اور وہ سب سے ملیں گے۔ اس طرح سے وہ ملتے رہے، اپنے ساتھ کچھ کمانڈو حضرات کو لائے تھے، دیکھتے رہے بتاتے رہے، لیکن وہ 2 آدمی جن کی شکل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائی تھی وہ نظر نہیں آتے۔ آپ نے اپنے کرتا دھرتا حضرات سے پوچھا کہ بھائی سب آ گئے مدینے والے؟ لوگوں نے کہا جی سب آ گئے، کوئی باقی تو نہیں رہا؟ کہنے جی 2 آدمی ہیں بہت اللہ والے ہیں، بڑے اللہ کرنے والے اور حجاج کی خدمت کرنے والے، وہ بقی کے قریب لوگوں کو ستو بھی پلاتے ہیں اور پانی بھی پلاتے ہیں، تو وہ نہیں آئے ہیں۔ فرمایا کہ ان کو بھی بلاؤ، وہ کیوں محروم رہے؟ بلایا، دیکھا تو وہی سے، پوچھا ان سے کہ بھئی آپ
کہاں سے آئے کیا ہے قصہ؟ تو انہوں نے کہا جی ہم لوگ تو بس مسافر لوگ ہیں، حج کے لیے عمرے کے لیے آئے، یہاں پہ حجاج کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ پوچھا کہاں رہائش ہے آپ کی؟ تو انہوں نے قریبی جگہ بتائی، فرمایا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں آپ کی رہائش کہاں ہے قریب۔ تو بہرحال اس میں گئے، انہوں نے قالین بچھا رکھا تھا اس طرح سے، زمین کھودنے کے بعد تختے بچھا کر اوپر قالین بچھا رکھا تھا کہ کہیں سے کوئی شبہ نہ ہو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیروں کی طرف سے۔ آج کل تو بہت دور دور تک ہی ماشاءاللہ مسجد نبوی ہی ہے، اور اس زمانے میں ظاہر ہے کہ آس پاس بہت عمارتیں تھیں۔ 1976 میں جب میری حاضری ہوئی تھی پہلی دفعہ، تو اس وقت میں نے بھی دیکھا تھا کہ مسجد نبوی سے نکلتے قریب قریب بہت عمارات تھیں۔ تو بہرحال یہ گئے وہاں، جا کے انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، اچھی طرح سے چلے پھرے، آخر میں نکلنے کو ہی تھے کہ ایک جگہ پیر ہل گیا۔ پیر ہلا تو کچھ خطرہ ہوا، تو قالین اٹھوا کے دیکھا تو پتہ چلا تختے بچھے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے کمانڈو کو تو آرڈر دے دیا کہ پکڑو ان کو، اور اس کے بعد تختے ہٹائے، اندر گئے تو بزرگان دین نے لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر تک پہنچ چکے تھے۔ اور سلسلہ اس طرح ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما ہیں، آپ کے پیروں کے بالکل سیدھ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور ان کے پیروں کے سیدھ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس طرح سے تھوڑے تھوڑے فاصلے سے تین ہستیاں یہاں اس مقام پر جنت کا جو ٹکڑا ہے آرام فرما ہیں۔ بارکیف حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پیروں کو بوسہ دیا، جو نوری سے چمک رہے تھے نور سے، اور اس کے بعد وہ جگہ بند کی، اور اس کے بعد پھر آپ نے وہاں پر سیسا پلا ہوئی دیوار بنائی ہے چاروں طرف، تو وہ دیوار قائم بھی ہے، اسی پر یہ عمارت بھی قائم ہے۔ تو بہرحال حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ سے تو اللہ پاک نے یہ کام لیا، اور آپ کے شاگرد رشید جو تھے، مرید بھی تھے، شاگرد بھی تھے اور نائب بھی تھے، تو انہوں نے جو کام انجام دیا وہ بہت بڑا اس طرح سے تاریخی کام تھا، وہ بھی اپنی جگہ اللہ تعالیٰ نے کام لیا۔ ان کی سوانح جو ہے بہت ضخیم ہے، حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی زبردست سمجھ عطا فرمائی تھی، اور اتنی پھرتی عطا فرمائی تھی، اور اتنی زبردست صلاحیتیں عطا فرمائی تھی کہ انہوں نے بہت زبردست طریقے سے کام انجام دیے، اور بالآخر وہ وہاں تک پہنچے، بیت المقدس تک۔ اور جب وہاں پہنچے ہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی زبردست مدد ہوئی، مہربانی ہوئی۔ حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ محترمہ، انہوں نے ایک ممبر بنایا تھا حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے اور ان کی بیوی نے، اسی نیت سے کہ اللہ تعالیٰ جب فتح عطا فرما دیں گے تو بیت المقدس میں وہ ممبر رکھوں گی۔ چنانچہ وہ وقت بھی آیا بہت ہی زبردست طریقے سے، اللہ تعالیٰ نے اعزاز بخشا۔ تو بہرحال اس کے بعد پھر حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دشمنوں کے نرغے میں گھرے رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ بچاتے رہتے تھے اور بہت مہربانیاں فرماتے تھے۔ اور اس طرح سے انہوں نے جب قبضہ لیا ہے یہودیوں سے، تو اس وقت بھی انہوں نے بہت سے ایسے اعلانات کیے تھے کہ جس کا بھی دل چاہے وہ فلاں دروازے سے نکل سکتا ہے، 20 درہم دے کر جا سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس وقت کے جو بڑے کرتا دھرتا قسم کے لوگ تھے، انہوں نے بھی اس سے فائدہ اٹھایا، اور بتانے والوں نے بتایا کہ حضرت وہ تو فلاں فلاں لوگ تو جا رہے ہیں، آپ پکڑ تو لیں ان کو۔ تو جو کرتا دھرتا تھے، بدماشیاں تو وہی کر رہے تھے ساری، فرمایا کہ نہیں، اللہ کا جو قانون ہے ہم اس کو توڑتے نہیں۔ انہی مراحل میں ایک ایسا بھی موقع تھا کہ ایک جگہ مسلمان جو تھے وہ ایک قلعے کے اندر محصور ہو گئے، اور ایک اسی زمانے میں بہت بڑا فتنہ اٹھا تھا۔ اس کے آدمی اتنے خطرناک قسم کے تھے کہ وہ ہر ایک کو زہر دے کر مار دیا کرتے تھے، اور بڑے چالاک اور وہ تھے فتنہ انگیز۔ تو بہرحال انہوں نے ان مسلمانوں کو جینا حرام کر دیا، اور مسلمان جب پریشان زیادہ ہوئے تو انہوں نے سفید جھنڈا دکھا کر ان سے امان چاہی، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ کا کرنا ہوا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی جو تھے یہ پہنچے، انہوں نے ان کی مدد کی اور اس طرح سے ان کو بحفاظت نکالا۔
اس کے برعکس ایک جگہ ایسا ہوا کہ ان کے خود آدمی پھنسے اور وہ پھنس گئے، انہوں نے سفید جھنڈا دکھا کے امن کی درخواست کی، آپ نے ان کو امان دی، اور امان کے بعد جب نکلنے کے بعد انہوں نے خلاف ورزی کی اور اس طرح سے گڑبڑ کی، تو بہرحال سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے زبردست کارنامے انجام دیے ہیں۔ انہی کے زمانے میں اسی کارروائی کے سلسلے میں وقت کے 6 بادشاہ جو پکڑے گئے تھے ان کے سامنے، ان میں غالباً 2 بادشاہ ایسے تھے جو بہت ہی زیادہ گستاخ رسول تھے تو سارے عیسائی، لیکن بہرحال 6 میں سے 2 بہت زیادہ گستاخ تھے، آپ کی شان میں گستاخی کیا کرتے تھے بہت زیادہ۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان کی گردن میں خود اتاروں اپنے ہاتھ سے۔ قانون کے مطابق باقی لوگوں کو شربت پلایا گیا، قیدیوں کو، اور ان کے سلطان کے سامنے پیش کیے گئے سارے بادشاہ قیدی بن کر، اور اس کے بعد سب کو شربت پیش کیا گیا۔ تو انہی چالاکوں میں سے ایک چالاک نے آدھا گلاس پی کر آدھا بچا کر اپنے ساتھی کو دے دیا، جن کی گردن اتارنے کے لیے سلطان نے کہہ دیا تھا، ایک نے بچا کر دوسرے کو دے دیا۔ فرمایا کہ ہماری طرف سے ان کو نہیں دیا گیا، اس لیے یہ امان کے مستحق نہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے ان کو بیچ میں روئے زمین پر کھڑا کر کے ان کی گردن جو ہے تن سے جدا کی۔ اسی طرح سے جب تک کہ وہ تحقیق نہیں کر لیا کرتے تھے تو کوئی ایسا کام انجام نہیں دیتے تھے کہ جس کی وجہ سے رسوائی کا سامان ہو۔ اس سلسلے میں بھی ایک واقعہ ایسا ہوا، ایک بہت بڑا عالم تھا، ایسا فاضل عالم، قابل زبردست، جیسے انگریز کے زمانے میں لارنس آف عربیہ گزرا ہے۔ ہمارے زمانے میں بھی بہت سارے شیاطین پیدا ہوتے رہتے ہیں اور اس طرح سے ان کا پتہ نہیں چلتا، ایسا لبادہ اڑتے ہیں۔ تو بہرحال وہ شخص ایسا زبردست تھا کہ جب اذان دیتا تھا تو عورتیں تک گھروں سے نکل کر اس کی اذان سننے آ جاتی تھی، اور ایسی زبردست تقریریں کرتا تھا، ایسے بیان کرتا تھا، اس طرح سے لوگ جو تھے بہت متوالے تھے اس کے۔ مخبروں نے مطلع کیا کہ سلطان یہ جاسوس ہے، عیسائیوں کا جاسوس ہے، اور اس نے جال پھیلا رکھا ہے، مسلمانوں کو گمراہ کر رہا ہے، اور اس طرح سے ان کے لیے سونے کی سلاخوں کا انتظام، اور اس طرح سے ان کے لیے روپوں کا انتظام کرتا ہے، لڑکیوں کا انتظام کرتا ہے۔ آپ تحقیق کر لیں، اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ خود اس سلسلے میں اپنی تفتیش کر لیں۔ چنانچہ بادشاہ جو تھے انہوں نے اپنے ساتھ ایک، اس زمانے میں انہی کے وہ تھے دست راست علی بن سفیان رحمۃ اللہ علیہ، ان کو ساتھ لیا اور کچھ کمانڈو حضرات کو ساتھ لیا، اور وہ بادشاہ کے وہاں اس کے عالم کے دروازے پر پہنچے اور دستک دی، اندر سے وہ عالم نکلے، سلام دعا ہوئی اور اس نے کہا میں ابھی آیا۔ اندر گیا اور اندر جا کے اس نے تلوار نکالنے کی تیاری کی۔ ادھر سے یہ جو تھے انہوں نے سمجھ لیا کہ چکر لگ رہا ہے کچھ، یہ اپنے کمانڈو کے ساتھ اندر گئے اور جا کے اس کو دبوچا، اور دبوچنے کے بعد جو پکڑا تو پتہ چلا کہ تہ خانہ بھی ہے اندر، تہ خانے کے اندر لڑکیاں ہیں بہت خوبصورت۔ اسی طرح سے جب اس کو پکڑ لیا تو اس کی ساری چیزیں پکڑ لی، اور عیسائی کی جتنی بھی تصویریں تھیں عیسائیت کی وہ تصویریں پکڑی، کتابیں پکڑی، اور اس طرح سے سونا پکڑا اور پیسے پکڑے۔ تو بہرحال اس کے بعد جو اعلان کیا تو سب آدمی جو تھے وہ بہت زیادہ حمایتی تھے کہ جی یہ تو بڑے اللہ والے آدمی ہیں، بہت نیک آدمی ہیں، بزرگ ہیں۔ تو سلطان نے ان کے متعلق بتایا کہ آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے یہ کون آدمی ہے۔ اس کا بھی پھر مجمع کے اندر اس طرح کیا کہ سلطان نے اپنے ہاتھوں سے اس کی گردن اتاری۔ آج کا زمانہ جیسا آپ کو پتہ ہی ہے کہ حالات جیسے بھی ہیں، ایک مومن مسلمان جو ہے اس کو ذرا بھی اللہ رسول کی بات کرتا ہے تو اس کو چھوڑتے نہیں، اور کفار لا اعتبار دن دناتے پھرتے ہیں، ان کو کوئی پوچھتا نہیں۔ تو بہرحال یہ زمانے کے اس میں حالات کا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بھی غیرت ایمانی، حمیت اسلامی عطا فرمائے۔ سچے مومن مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ رسول کی بات کو مانتا ہے اور آمنا و صدقنا کہتا ہے۔ اللہ مرد مومن کو پیدا فرمائے، پھر ہمارے دشمنان اسلام تو سب طرف پھیلے ہوئے ہی ہیں، تو ہمیں آپ کو پتہ نہیں چلا۔ اور اس طرح سے مصر کا جو حاکم تھا
اس نے بڑے پیار محبت سے اس طرح سے ساری سازشیں کی اور یہ یہود کو دوبارہ سے بیت المقدس دے دیا، جس کے لیے آج جو ہے وہ خالی آواز ہے۔ باقی اللہ رحم کرے کہ کوئی مرد مومن پیدا ہو تو وہ بیت المقدس کو لے، ورنہ یہودی تو 1900 تقریباً 20-22 سے جو چل رہے ہیں تو فلسطین بہت وسیع تھا، اتنے وقت سے لے کر اب سمیٹ کر ذرا سا کر دیا، اور آپ دیکھتے ہیں کہ فلسطینیوں کے پاس کچھ بھی نہیں، یہودیوں کے پاس ایک سے ایک ہتھیار موجود۔ تو بہرحال اللہ پاک نے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ کام لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے مرد مومن مسلمان کو کسی کو پیدا فرمائے جو ان کفار لا اعتبار کے بیچ میں حق کا بول بالا کرے اور بیت المقدس کو آزاد کرائے۔ آواز تو سب آتی ہے، دعا بھی کرتے ہیں سب اور دن بھی منائے جاتے ہیں، لیکن بہرحال ابھی تک کوئی مرد مومن نظر نہیں آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی خیر کرے۔ تو ظاہر ہے کہ ہمارا قبلہ تھا، اللہ پاک نے مہربانی فرمائی تھی۔ افسوس کی بات ہے تو بہرحال اتنا بتا دیا میں نے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہے۔ ہم مسلمانوں کی غفلت کی وجہ سے یہ مشکلیں اور پریشانیاں آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام عطا فرمایا کہ اس کی برکات بہت زیادہ ہیں، جب اس سے تعلق صحیح رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی مہربانیاں فرماتے ہیں۔ ایک علاقے کا واقعہ ہے کہ مسلمانوں نے وہاں جا کے قبضہ کر لیا زبردست طریقے سے۔ وہاں کے راہب جمع ہو کر قاضی صاحب کے پاس آئے اور آ کے انہوں نے کہا کہ جی آپ حضرات نے ہم پر زبردست ظلم کیا اور اس طرح سے آپ نے قبضہ کر لیا، جبکہ اسلام کے اندر حکم ہے کہ پہلے ان کو ایمان کی دعوت دو، اسلام کی دعوت دو، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر مہلت کا بھی ہے۔ 3 باتوں کا اسلام نے حکم دیا، آپ نے ایک بات بھی نہیں کی۔ تو قاضی صاحب نے اپنی عدالت اسی وقت بند کر دی اور فرمایا چلو بھائی چلو، سب کو حکم فرما دیا نکلو یہاں سے۔ جب نکلنے کا حکم دیا تو انہوں نے دیکھا کہ اتنے اللہ والے لوگ کے ایک کہنے کے اوپر انہوں نے ساری سمیٹ لی اپنی بساط، تو جانے لگے، کہا کہ ہم لوگ معافی چاہتے ہیں اور آپ لوگ یہاں رہیں، آپ لوگوں نے تو عدل انصاف کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ تو بار کیف اس طرح سے پھر انہوں نے دوبارہ خوشامد کر کے ان ہستیوں کو روکا۔ تو ایسا وقت بھی تھا کہ سلطنت اسلامیہ کے اندر یہود، نصارہ، ہنود وغیرہ یہ سارے بڑے اپنے علاقوں کی پریشانی سے چھٹکارا حاصل کر کے جنت نظیر کے اندر آیا کرتے تھے۔ ان کو ہر طرح کے امان تھے، ہر طرح کے سکون تھے، ہر طرح کی عافیتیں تھیں۔ تو بار کیف وہ زمانے گزر گئے، اللہ تعالیٰ رحم کرے ہم لوگوں پر کہ ہمیں وہ زمانے پھر نظر آ جائے، ورنہ حالات تو کچھ ایسے ہی ہے کہ بد سے بدتر معاملہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ اب تو ایسا وقت آ گیا کہ نہ جان کا پتہ ہے کہ کب تک کی ہے اور نہ مال کا پتہ ہے کہ کب تک کا ہے۔ تو اس طرح سے حالات جو بگڑتے جا رہے ہیں روز بروز، تو ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے سب پریشان ہیں۔ اللہ پاک ہماری پریشانیاں ختم فرمائے، رحم و کرم کا معاملہ فرمائے، اس کی مہربانی ہو جائے۔ اسی پر اکتفا کرتا ہوں، باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ۔ دعا کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.